بار بار اللہ کا واسطہ دیا گیا، اللہ کے رسول کا واسطہ دیا گیا۔ ان ظالموں نے جس طرح خون کی ہولی کھیلی، کیا سمجھتے ہو آج کہ بھائی آج اگر اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد تم بچ جاؤ گے؟ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، انجام ابھی سے شروع ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنی حیات میں تم ظالموں کا انجام دیکھیں گے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ واضح طور پہ سوشل میڈیا کے اندر وہ تڑپتے ہوئے لاشیں مسلمانوں کے، جن کی زبانوں پہ اللہ اکبر کے نعرے تھے، جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں، اور وہ جناب والا اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے، وہ رسول اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دے رہے تھے۔ اور پھر اتنے بڑے ظلم کو دیکھ کر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا، یہ پھر اس ظلم کے اوپر جناب والا اور ہی زیادہ ظلم ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی ظالم کی طرف مائل نہیں ہونا ہے، اس کی خاموشی میں خاموش نہیں ہونا ہے، وگرنہ یاد کیجئے کہ ان قریب قرآن کا فیصلہ ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تمہیں اللہ کی آگ آ لپٹے گی، اللہ کا عذاب آ تمہیں پکڑے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سیاہ ترین دن کہ جس میں مسلمانوں کا بچہ بچہ اداس ہے، اور پھر اقتدار میں بیٹھنے والے جناب والے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، اور ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اتنے لاشیں انہوں نے جناب والا گرائے۔ آج جناب جب وہ رسا جاتے ہیں کہ جناب مسلمان ہیں، بڑے تبصرے ہوئے ہیں، ہر کوئی واقف ہے ان تبصروں سے۔ جناب اگر یہ طاقت تم نے آزمانی تھی امریکہ سے آزماتے، یہ طاقت تم نے آزمانی تھی فلسطین کے مسلمانوں پہ جتنا ظلم و ستم ہوا، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان جناب والا بلک رہے اور شہید ہو گئے ہیں، وہاں تم اپنی طاقت دکھاتے۔ ان نہتے مسلمانوں پہ جناب والا تم نے اسٹیٹ فائر کیے، جو حق کی بات کہنے میں گونگے بن کے بیٹھے ہیں، جناب والا وہ کہیں کہ جناب میرے بس میں کیا ہے، تمہارے بس میں بہت کچھ ہے، اور یہ ہمارے بس سے تو جناب والا اس اقتدار پہ آ کے پہنچے ہیں۔ اور جناب اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے جس طرح آئے سے بھون ڈالو۔ کیوں وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم کبھی بھی پاکستان کے اوپر جناب والا کوئی حرف آنے نہیں دیں گے۔ اور پاکستان کے ساتھ غداری، اوپر کی گدیوں سے لے کے نیچے چھوٹے مولوی تک اگر کوئی خاموش رہا ہے اس ظلم کے بارے میں، عزیزان محترم وہ اس گناہ میں شامل ہے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے، فإنه، پھر وہ جانتا ہے کہ انه هو ظالم، کہ وہ ظالم ہے، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ الیکٹرونک میڈیا والوں پر تو جناب والا ایک ایسا عذاب آ گیا، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب والا انہوں نے جناب والا اسٹیٹ فائر کیے ہیں، اور یہ ہزاروں کے لاشیں انہوں نے مسلمانوں کے گرائے، اور سوشل میڈیا میں جناب والا وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی جناب والا قصور ان کا ہے کہ یہ نکلے کیوں ہے۔ عزیزان محترم میں مسلمانوں کو انتباہ کرانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ اس طاقت کو دبانا چاہتے ہیں کہ جو طاقت اگر اسلام کے سامنے جناب والا اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا، وہ ان کو دبانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو دبا دیا
دیا ہے، جس طرح ہم نے ان کو بھون ڈالا ہے، خبردار کوئی اسرائیل کا نام لے، خبردار کوئی جناب والا ان کے یاروں کا نام لے، تو انہوں نے جناب والا اس تحریک کو دبانے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ تاکہ کوئی مسلمان اپنی آواز کو نہ اٹھائے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا رہے، خواہ وہ اسمبلیوں میں ہوتا رہے، خواہ جناب والا وہ اقتدار میں بیٹھے ظالم جو بھی فیصلہ کرے، تم نے من و عنو سے قبول کر لینا ہے، کیونکہ اگر تم سامنے آ گئے کہ اسلام یوں کہتا ہے، تم کیسے یہ کہتے ہو، تو اگر اس طرح کی آواز بلند کی جس طرح ہم نے ان کو بھون ڈالا ہے، تم مسلمانوں کو بھی بھون ڈالیں گے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ ظلم کی پکڑ ہے، وہ کہتے ہیں ظلم کر لیا تم نے، اب دیکھو کہ خالق کائنات کا عذاب کس طرح ہے۔ نندن آیا نا، اسے تو چائے پلا کے جناب والا جو حملہ کرنے آیا تھا پاکستان میں، اسے جناب والا چائے پلا کے بڑی عزت کے ساتھ تم نے بھیج دیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سانہ مرید کے میں جتنے میں شہداء شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے پس